الرحمن الرحیم وسوفسطا اسم للحکمت المموہۃ والعلم المدخرۃ لأن صوفا معناه العلم والحکمت واسطا معناه المدخرۃ والغلط ومنه اشتقت السفسفۃ سفسطۃ كما اشتقت الفلسفة من فیلاسوف اے محب الحکمہ۔ اس عبارت میں تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے سوفسطائیہ جو فرقہ ہے اس کی وجہ، سوفسطائیہ فرقہ کی وجہ تسمیہ بتلایا ہے۔ انہوں نے کہا سوفسطا دو لفظوں سے مرکب ہے، اور یہ سوفسطا یونانی زبان کا لفظ ہے، دو لفظوں سے مرکب ہے۔ پہلا لفظ ہے صوفا، دوسرا لفظ ہے استا۔ صوفا کے معنی علم و حکمت کے آتا ہے، اور استا کے معنی مزین اور غلط کے لیے آتا ہے۔ تو سوفسطا کے معنی ہوا مزین علم، غلط علم، اور پھر اس سوفسطا کو رباعی مجرد بنا کر اس سے مشتق کیا سفسطہ یسفسطو سفسطۃ۔ جس طرح فلسفہ فیلاسوف سے مشتق ہے، اور فیلاسوف یونانی زبان کے دو لفظوں سے مرکب ہے۔ فیلا معنی محبت کرنے والا، اور صوفا معنی علم و حکمت، تو فیلاسوف کے معنی علم و حکمت سے محبت کرنے والا۔ اسی فیلاسوف سے رباعی مجرد کا مصدر بنایا گیا فلسفتن، اور پھر فلسفتن سے رباعی مجرد کی گردان ہوئی فلسفہ یفلسفو فلسفتن۔ اسی طرح سوفسطا کو رباعی مجرد میں لے جایا گیا، اور اس سے گردان نکالی گئی رباعی مجرد کی سفسطہ یسفسطو سفسطۃ۔ تو سوفسطا کے مطلب مزین علم، غلط علم۔ سوفسطائیہ فرقے کا جو علم ہے وہ غلط ہے، اور غلط سے آراستہ پیراستہ علم ہے، اس لیے اس فرقہ کو سوفسطائیہ کہا جاتا ہے۔ دیکھو ترجمہ، اور سوفسطا مزین علم اور غلط علم کا نام ہے۔ وسوفسطا اسم للحکمت المموہۃ والعلم المدخرۃ، اور سوفسطا مزین علم اور غلط علم کا نام ہے، کیونکہ صوفا کے معنی علم و حکمت کے آتا ہے، اور استا کے معنی مزخرف مزین اور غلط کے آتا ہے، اور اسی سے سفسطۃ مشتق ہے۔ جس طرح فلسفۃ مشتق ہے فیلاسوف سے، اور فیلاسوف کے معنی یعنی علم و حکمت سے محبت کرنے والا، یہ معنی۔ تو سوفسطا لفظ کا پوسٹ مارٹم کیا شارح تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت میں، اور سوفسطائیہ فرقہ کو سوفسطائیہ کہنے کی وجہ بھی معلوم ہوئی کہ اس کا جو علم ہے وہ غلط علم ہے، اور غلط علم غلط سے سجایا اور سنوارا ہوا علم ہے، غلط کے ذریعے اس کو سنوارا سجایا گیا ہے۔ وہ اسباب العلم ثلاثۃ، عبارت متن کی، وہ اسباب العلم للخلق ثلاثۃ الحواس السلیمۃ والخبر الصادق والعقل۔ یہ متن کی عبارت ہے۔ متن کی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذوی العقول مخلوق ہیں
ان کو علم حاصل ہونے کے اسباب 3 ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذوی العقول مخلوق کون کون ہیں؟ انسان، جنات، فرشتہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں مگر ذوی العقول مخلوق ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی باقی مخلوق ہے وہ غیر ذوی العقول مخلوق ہیں۔ تو معتن اور نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذوی العقول مخلوق ہیں ان کو علم حاصل ہونے کے ذرائع اسباب 3 ہی ہیں۔ کون 3 ہے؟ حواس سلیمہ، خبر صادق اور عقل۔ حواس سلیمہ سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، خبر صادق سے بھی علم حاصل ہوتا ہے اور عقل سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ تو ذوی العقول مخلوق کو حصول علم کے اسباب اور ذرائع یہی 3 ہیں۔ حواس کے ساتھ سلیمہ کی قید اسے لگائی کہ مطلق حواس حصول علم کا ذریعہ اور سبب نہیں ہے جب تک کہ وہ حواس صحیح سالم نہ ہو۔ مان لو حواس بصر اگر صحیح سالم نہیں ہے، وہ عیب سے عیبدار ہے، تو اس حادثے بصر کے ذریعے الوان و اشکال کا علم حاصل نہیں ہوگا۔ یا حادثہ ذوق صحیح سالم نہیں ہے، حادثہ ذوق اس کا خراب ہو گیا، گڑبڑ ہو گیا ہے، نزلہ زکام ہو گیا ہے، تو اس کو میٹھے کڑوے پھیکے کا احساس نہیں ہوگا، علم حاصل نہیں ہوگا۔ یا حادثہ سمع کسی کے پاس ہے مگر حادثہ سمع اس کا کام نہیں کر رہا، عیبدار ہے، تو آوازوں کا علم حاصل نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ یا بدن کا چمڑا ہر جگہ کا سن ہو گیا ہے، چمڑا اس کا سن ہو گیا، احساس چمڑے میں ختم ہو گیا ہے، تو اب اس کو کچھ بھی سٹاؤ گے، گرم اور سرد کا احساس اور علم اس کو نہیں ہوگا۔ ایسے حاسہ شم خوشبو اور بدبو کے ادراک کے لیے ہے، مگر کسی کو نزلہ زکام ہو گیا ہو تو اس کو خوشبو اور بدبو کا ادراک اور احساس نہیں ہوگا۔ تو حواس سے علم حاصل اس وقت ہوگا جبکہ حواس صحیح سالم ہو، اگر صحیح سالم نہیں ہے تو نہیں ہوگا۔ اس لیے حواس کے ساتھ قید لگائی سلیمہ کی کہ حواس سے سلیمہ حصول علم کا، حصول ادراک کا سبب ہے، اور خبر صادق بھی سبب ہے اور عقل بھی سبب ہے۔ تو معتن رحمۃ اللہ علیہ نے متن کی اس عبارت میں یہ کہا کہ مخلوق کو، ذوی العقول مخلوق کو حصول علم کے اسباب 3 ہیں: حواس سے سلیمہ، خبر صادق اور عقل۔ اس کے بعد شارح رحمۃ اللہ علیہ نے شرح کی عبارت میں علم کی تعریف کی ہے۔ شرح پڑھتے ہیں: وَهُوَ صِفَةٌ يَتَجَلَّى بِهَا الْمَذْكُورُ لِمَنْ قَامَتْ حِيَا بِهِ أَيْ يَتَّضِحُ وَيَظْهَرُ مَا يُذْكَرُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُعَبَّرَ عَنْهُ مَوْجُودًا كَانَ أَوْ مَعْدُومًا فَيَشْمَلُ إِدْرَاكَ الْحَوَاسِّ وَالْإِدْرَاكَ الْعَقْلِ من التصورات والتصدیقات اليقینیة وغیر یقینیة بخلاف قولهم صفة توجب التمييزا لا يهتم النقيض فإنه وإن كان شاملا لإدراك الحواس بناء على عدم التقييد بالمعاني وللتصورات بناء على أنها لا نقائض لها على ما زعم لكنه لا يشمل غير يقينيات من التصديقات هذا ولكن ينبغي أن يحمل التجلي والانكشاف التام الذي لا يشمل الظن لأن العلم عندهم مقابل للظن۔ یہ جو عبارت ہم نے شرح کی پڑھی ہے بچوں، اس شرح کی عبارت میں شارح رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی تعریف کی ہے اور علم کی 2 تعریفیں کی ہیں۔ پہلی تعریف وہ صفت یتجلی سے لے کر بخلاف سے پہلے وہ غیر یقینیت کی جو عبارت ہے وہاں تک کی جو عبارت ہے، وہاں تک کی عبارت میں علم کی پہلی تعریف کی ہے۔
اور علم کی دوسری تعریف بخلاف قولہم میں، قولہم کے بعد صفتن کا لفظ آیا ہے، صفتن سے لے کر کے آخر تک جہاں تک ہم نے پڑھی ہے عبارت، وہاں تک علم کی دوسری تعریف کی گئی۔ تو علم کی دو تعریفیں کی ہیں، پہلی تعریف وہاں سے لے کر غیر یقینیت تک، اور دوسری تعریف صفتن سے لے کر کے آخر تک جہاں تک ہم نے پڑھی ہے، دو تعریفیں کی۔ پہلی تعریف ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کا اختیار کردہ ہے، پسند کردہ ہے، اور دوسری تعریف عام اشاعرہ کا اختیار کردہ ہے، پسند کردہ ہے۔ ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی جو پہلی تعریف کی ہے، جس پہلی تعریف کو وہ صفت جلہ بہل مذکور سے بیان کر رہے ہیں، یہ تعریف عام ہے علم کی، اور دوسری تعریف صفت کو جو تمیز اللہ کو نقیص سے بیان کر رہے ہیں، یہ تعریف علم کی خاص ہے۔ تو دونوں علم کی تعریف ہے، پہلی تعریف عام ہے اور دوسری تعریف خاص ہے۔ پھر شارح رحمۃ اللہ علیہ پہلی تعریف میں ایک قید کا اضافہ کر کے، ایک قید کا اعتبار کر کے پہلی تعریف کو دوسری تعریف کے مطابق کر رہے ہیں، جس طرح دوسری تعریف خاص ہے پہلی تعریف کو بھی خاص کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ پہلی تعریف کو سمجھیں کہ وہ عام کیسے ہے، تو عام کیسے ہو تو بعد میں سمجھیں گے، پہلے آپ تعریف کو سمجھیے۔ علم کی تعریف کیا ہے؟ علم کی تعریف انہوں نے کی، وَهُوَ صِفَةٌ يَتَجَلَّى بِهَا الْمَذْكُورُ لِمَنْ قَامَتْ حَيَاتِهِ يَتَّضِحُ وَيَظْهَرُ مَا يُذْكَرُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُعَبَّرَ عَنْهُ مَوْجُودًا كَانَ أَوْ مَعْدُومًا۔ انہوں نے علم کی تعریف کی ہے، علم اس صفت کا نام ہے کہ جس صفت کی وجہ سے جس شخص کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، اس شخص کے ذہن کے آئینے میں اشیاء کا انکشاف اور ظہور ہو جاتا ہے۔ اس طرح انکشاف اور ظہور ہو جاتا ہے گویا وہ شے ان کی نگاہوں کے سامنے میں ہو۔ تو علم اس صفت کا نام ہے جس صفت کی وجہ سے اس شخص کے اندر، جس شخص کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، اس شخص کے ذہن کے آئینے میں اشیاء کا انکشاف اور ظہور اس طرح ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ شے اس کی نگاہوں کے سامنے میں ہو۔ ایسی صفت کو علم کہا جاتا ہے۔ تو علم اس صفت کا نام ہے جو صفت جس شخص کے اندر پائی جاتی ہے، اس صفت کی وجہ سے اس شخص کے ذہن کے آئینے میں ذکر کی جانے والی شے یا جس کا ذکر کیا جانا ممکن ہے، اس کا اس طرح انکشاف اور ظہور ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ نگاہوں کے سامنے میں ہو۔ ایسی صفت کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم۔ جیسے ہمارے اور آپ کے سامنے کوئی گلاب کا نام لے، گلاب کا نام لے، تو گلاب کا نام سنتے ہی ہمارے اور آپ کے ذہن میں گلاب کے پھول کی بناوٹ، اس کی سجاوٹ، اس کا رنگ، اس کی خوبصورتی ہمارے تمہارے ذہن کے آئینے میں اس طرح منکشف اور ظاہر ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے گلاب کا پھول ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو جس صفت کی وجہ سے گلاب کے پھول کی بناوٹ، رنگ، خوبصورتی واضح ہو گئی، منکشف ہو گئی، صاف ہو گئی، جس گلاب کا ذکر کیا گیا ہمارے سامنے، اسی صفت کا نام کیا؟ علم ہے۔ اسی صفت کا نام علم ہے۔ یہ علم کی تعریف کی بات۔ تو کیا کہا؟ علم اس صفت کا نام ہے جس صفت کی وجہ سے جس شخص کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، اس شخص کے ذہن کے آئینے میں ذکر کی جانے والی شے یا جس کا ذکر کیا جانا ممکن ہے اس طرح منکشف ہو جائے، ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے کہ لگے اس کی آنکھوں کے سامنے میں ہے۔ جیسے مثال دے کر بتایا ہم نے، ہمارے تمہارے سامنے اگر کوئی گلاب کا نام لیتا ہے تو جیسے ہی نام لیا، گلاب کی پنکھڑیاں، اس کی سجاوٹ، اس کی بناوٹ، اس کا رنگ، اس کی خوبصورتی، سب کچھ ہمارے تمہارے ذہن کے آئینے میں اس طرح منکشف اور واضح ہو جاتا ہے جیسے گلاب کا پھول ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔
تو ہمارے تمہارے ذہن کے آئینے میں گلاب کے پھولوں کا انکشاف، اس کا ظہور، اس کی وضاحت جس صفت کی وجہ سے ہوئی ہے وہی صفت علم ہے، وہی صفت علم ہے۔ جیسا شرح کی عبارت دیکھو، وَهُوَ صِفَةٌ يَتَجَلَّى بِهَا الْمَذْكُورُ، یا المذکور شے کے معنی ہے۔ ترجمہ کیا ہوا؟ علم اس صفت کا نام ہے، وَهُوَ علم لوٹی، علم اس صفت کا نام ہے جس صفت کی وجہ سے شے، مذکور کے معنی شے، اس شخص کے لیے واضح ہو جائے، صاف ہو جائے، ظاہر ہو جائے، جس شخص کے ساتھ یہ صفت قائم ہے، یعنی واضح ہو جائے اور ظاہر ہو جائے وہ چیز جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ ترجمہ ہوا۔ اور علم اس صفت کا نام ہے جس صفت کی وجہ سے شے اس شخص کے لیے واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے، جس شخص کے ساتھ یہ صفت قائم ہے۔ تو المذکور شے کے معنی ہے، کس کے معنی ہے؟ شے کے معنی ہے۔ وَهُوَ صِفَةٌ يَتَجَلَّى بِهَا الْمَذْكُورُ لِمَنْ قَامَتْ حَيَاتِهِ۔ اور یتضح و یظہر، یہ یتجلی کی تشریح اور تفسیر ہے۔ کس کی تفسیر تشریح ہے؟ یتجلی کی تفسیر ہے، تشریح ہے یتضح و یظہر۔ اور ما یذکر یہ المذکور کی تفسیر ہے، ما یذکر المذکور کی تفسیر ہے، ذکر کی جانے والی چیز جس صفت کی وجہ سے ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے، جس صفت کو ما بالانکشاف کہا جاتا ہے اور ما بالامتیاز کہا جاتا ہے، اسی صفت کا نام علم ہے۔ یہاں پر المذکور شے کے معنی میں ہے، عبارت یوں ہونی چاہیے، وَهُوَ صِفَةٌ يَتَجَلَّى بِهَا الشَّيْءُ لِمَنْ قَامَتْ حَيَاتِهِ يَتَّرُ يَظْهَرُ۔ جب شے کے معنی میں المذکور تو شارع نے علم کی تعریف میں شے کیوں نہیں بولا، المذکور کیوں بولا؟ ہے نا سوال؟ دیکھو اشاعرہ کے یہاں شے حقیقت میں موجود کو کہا جاتا ہے، کس کو کہا جاتا ہے؟ موجود کو کہا جاتا ہے۔ شے کا حقیقی معنی موجود ہے، معدوم کو بھی شے کہا جاتا ہے مگر مجازن۔ تو معدوم میں شے مجاز ہے اور موجود میں شے حقیقت ہے۔ تو وَهُوَ صِفَةٌ يَتَجَلَّى بِهَا الْمَذْكُورُ میں المذکور شے کے معنی میں ہے، چاہے وہ شے موجود ہو یا معدوم، پھر معدوم میں چاہے معدوم میں ممکن ہو یا معدوم میں محال، سب مراد یہاں پر کیا مراد ہے؟ سب مراد ہے۔ علم اس صفت کا نام ہے جس صفت کے سے شے واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے، منکشف ہو جائے، چاہے وہ شے موجود ہو یا معدوم ہو، پھر معدوم میں چاہے معدوم ممکن ہو یا معدوم محال ہو، سب یہاں پر مراد ہے۔ تو المذکور جو شے کے معنی میں ہے اور اس شے سے مراد شے موجود اور معدوم، معدوم ممکن، معدوم محال سب مراد ہے۔ اشاعرہ متکلمین کے یہاں شے کا حقیقی معنی موجود ہے، معدوم شے کا معنی ہے مگر مجازی معنی ہے۔ تو موجود میں شے حقیقت بولا جاتا ہے اور معدوم میں شے مجاز بولا جاتا ہے۔ معدوم کے معنی میں شے مجاز ہے، موجود کے معنی میں شے حقیقت ہے۔ تو یہاں پر شے سے مراد چونکہ موجود معدوم دونوں ہے اور معدوم میں شے مجاز ہوا، تو اگر شے کا لفظ بولتے اور یہاں علم کی تعریف ہو رہی ہے تو علم کی تعریف میں مجازی لفظ کا استعمال کرنا لازم آتا۔ اور اشاعرہ متکلمین کے یہاں تعریفات میں کسی مجازی لفظ کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی چیز کی تعریف میں مجازی لفظ کا استعمال کرنا اشاعرہ جائز نہیں۔ تو تو اشاعرہ متکلمین کے یہاں تعریفات میں مجازی لفظ کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، نامناسب ہے۔ اس لیے لفظ شے سے گریز کیا اور لفظ شے سے گریز کر کے کیا استعمال کیا؟ المذکور، تاکہ وہ اعتراض وارد نہ ہو، اس اعتراض سے بچ جائے۔ تو المذکور لمن قامت حیاتہ یتضح و یظہر،
یتجلی کی تفسیر ہے، تشریح ہے، اور ما یذکر المذکور کی تشریح و تفسیر ہے۔ ما یذکر کے بعد آگے وَيُمْكِنُ أَن يُعَبَّرَ عَنْهُ مَوْجُودًا كَانَ أَوْ مَعْدُومًا بڑھایا ہے۔ وَيُمْكِنُ أَن يُعَبَّرَ عَنْهُ مَوْجُودًا كَانَ أَوْ مَعْدُومًا، جو عبارت بڑھائی ہے، یہ عبارت ایک سوال کا جواب دینے کے لیے بڑھائی عبارت۔ کیا سوال ہوگا؟ سوال یہ ہوگا کہ آپ نے شیء کی علم کی تعریف یہ کی ہے کہ علم اس صفت کا نام ہے جس صفت کی وجہ سے، جس کے اندر یہ صفت ہوتی ہے، اس کے ذہن کے آئینے میں اشیاء کا انکشاف اور ظہور ہوتا ہے، ذکر کیے جانے والے اشیاء کا انکشاف اور ظہور ہوتا ہے۔ تو جس صفت کی وجہ سے ذکر کیے جانے والے اشیاء کا انکشاف اور ظہور ہوتا ہے، اسی صفت کو علم کہا جاتا ہے۔ تعریف سے یہ بات معلوم ہوئی۔ بہت سی شے ایسی ہوتی ہے کہ اس کا ذکر بھی نہیں کیا جاتا ہے، اس کا نام تک نہیں لیا جاتا ہے، اس کا تلفظ تک نہیں ہوتا ہے، محض سوچنے سمجھنے سے اور غور و فکر کرنے سے اس کا انکشاف ہو جاتا ہے، نام لیے بغیر، تلفظ کے بغیر۔ تو جس صفت کی وجہ سے نام لیے بغیر، تلفظ کے بغیر، محض سوچنے سمجھنے سے، غور و فکر کرنے سے کسی شے کا اگر انکشاف ہو جائے تب تو وہ صفت علم نہیں کہلائے گی، حالانکہ وہ بھی علم ہے۔ تو تعریف آپ کی جامع نہیں ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ جامع نہیں ہو رہی ہے۔ تعریف جامع ہونا چاہیے، کیونکہ جس صفت کی وجہ سے غیر مذکور اور غیر ملفوظ اشیاء کا انکشاف و ظہور ہوتا ہے، محض سوچنے سمجھنے غور و فکر کرنے سے، وہ صفت بھی علم ہے۔ مگر آپ کی تعریف سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ ذکر کی جانے والی اشیاء کا انکشاف و ظہور جس صفت کی وجہ سے ہوتا ہے وہی صفت علم ہے۔ تو غیر مذکور، غیر ملفوظ، غیر متکلم اشیاء کا انکشاف و ظہور جس صفت کی وجہ سے ہوتا ہے، پھر وہ صفت علم نہیں کہلائے گی، حالانکہ وہ بھی علم ہے۔ تو تعریف آپ کی جامع نہیں ہو رہی ہے۔ تو تعریف کو جامع بنانے کے لیے عبارت انہوں نے بڑھائی، وَيُمْكِنُ أَن يُعَبَّرَ عَنْهُ مَوْجُودًا كَانَ أَوْ مَعْدُومًا۔ اب تعریف ہو گئی یہ علم کی کہ علم اس صفت کا نام ہے جس صفت کی وجہ سے ذکر کیے جانے والے اشیاء کا انکشاف اور ظہور ہو جائے، یا ان اشیاء کا ظہور انکشاف ہو جائے جن اشیاء کا ذکر تو نہیں کیا جاتا ہے مگر زبان سے اس کا ذکر کیا جانا ممکن ہے، زبان سے ان کا ذکر کیا جانا ممکن ہے۔ تو جن اشیاء کو زبان سے ذکر کیا جاتا ہے وہ، اور جن اشیاء کو زبان سے ذکر نہیں کیا جاتا ہے البتہ ان کا ذکر کیا جانا ممکن ہے، چاہے موجود و معدوم ہو سے کچھ بھی ہو، جس صفت کیسے ان اشیاء کا انکشاف ہو جائے وہی صفت علم ہے۔ تو اب تو دونوں آ گیا نا جی، اشیاء مذکور اور اشیاء غیر مذکور، اشیاء ملفوظ اور اشیاء غیر ملفوظ، اشیاء متکلم اور اشیاء غیر متکلم، ان تمام کا انکشاف اور ظہور جس صفت کو ہو جائے وہی صفت علم ہے۔ تو اب بتاؤ دونوں شامل ہوا نا؟ اب تعریف جامع ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب تعریف سے کوئی فرد نکل نہیں رہا ہے، اب تعریف جامع۔ تو تعریف کو جامع بنانے کے لیے وَيُمْكِنُ أَن يُعَبَّرَ عَنْهُ مَوْجُودًا كَانَ أَوْ مَعْدُومًا کی عبارت بڑھائی ہے۔ تعریف پھر ترجمہ کرو، اور علم اس صفت کا نام ہے جس صفت کی وجہ سے ذکر کی جانے والی اشیاء کا انکشاف اور ظہور ہو جاتا ہے اس شخص کو جس شخص کے ساتھ یہ صفت قائم ہے۔ یظہر ما یذکر کا ترجمہ کر چکے ہیں، ذکر کی جانے والی اشیاء کا انکشاف و ظہور ہو جاتا ہے، یا ان اشیاء کا ظہور انکشاف ہو جاتا ہے جس کا ذکر کیا جانا زبان سے ممکن ہے، ذکر تو نہیں کیا گیا مگر ذکر کیا جانا ممکن ہے، چاہے وہ اشیاء موجود ہوں یا وہ اشیاء معدوم ہوں۔ شے سے مراد موجود معدوم دونوں ہیں نا، دونوں ہیں۔ تو معدوم کو بھی شے کہا گیا یہاں پر، مگر اشاعرہ کے معدوم کو چونکہ شے کہا نہیں جاتا، معدوم کہا جائے، مجاز کہا جاتا، تو اگر شے کا لفظ بولتے تو تعریفات مجازی لفظ استعمال کرنا لازم آتا، اور تعریفات مجازی لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنے کے لیے المذکور لا شے کی جگہ پر فیشمل ادراک الحواس سے و ادراک العقل من التصورات و تصدیقات الیقین و غیر یقینیت، سب عبارت کو
ہمیں جو علم ہوتا ہے، ہمیں جو ادراک ہوتا ہے، اس ادراک اور علم کی دو قسمیں ہیں۔ اگر حاصل ہونے والا علم اور ادراک حواس کے ذریعے حاصل ہوا ہے، اس کے ذریعے حواس سے خمسہ ظاہرہ کے ذریعے ہوا ہے، تو اس علم کو اور اس ادراک کو احساسات کہا جاتا ہے، اور اس علم کو علم حسی کہا جاتا ہے۔ مثلا حاسے بصر کے ذریعے الوان و اشکال کا علم و ادراک ہوتا ہے نا، حاسہ شم کے ذریعے خوشبو اور بدبو کا ادراک و علم ہوتا ہے نا، حاسہ سمع کے ذریعے آوازوں کا ادراک ہوتا ہے نا، حاسہ لمس کے ذریعے گرمی سردی نرمی سختی کا ادراک ہوتا ہے، اور حاسہ ذوق کے ذریعے میٹھا کڑوا پھیکا کا ادراک اور علم ہوتا ہے نا۔ یہ سارے ادراکات اور یہ سارے علم کیا کہلائیں گے؟ احساسات۔ کیا کہلائیں گے؟ تو حواس کے ذریعے جو علم و ادراک ہوتا ہے وہ علم و ادراک کیا کہلاتا ہے؟ احساسات یا حسیات۔ احساسات یا حسیات۔ اور عقل کے ذریعے جو علم و ادراک ہوتا ہے اس علم و ادراک کو کہا جاتا ہے تعقل۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تعقل۔ سمجھے اس بات کو؟ پھر عقل کے ادراک کی دو قسمیں ہیں، ایک تصور اور دوسرے تصدیق۔ عقل کے ذریعے جو ادراک ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں نا، عقل کے ذریعے جو علم ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں نا، تو عقل کے ذریعے حاصل ہونے والے علم و ادراک کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم کا نام تصور ہے، دوسری قسم کا نام تصدیق ہے۔ اب پھر عقل کے ذریعے حاصل ہونے والے علم و ادراک کی دوسری قسم جو تصدیق ہے، اس تصدیق کی دو قسمیں، ایک تصدیق کو ظن کہا جاتا ہے اور دوسری تصدیق کو اعتقاد اور اعتقاد کہا جاتا ہے اور جزم کہا جاتا ہے۔ جو اچھا پھر تصور اور تصدیق کی تعریف تو عقل کے ذریعے جو علم و ادراک حاصل ہوا ہے، اگر وہ علم و ادراک نسبت تامہ خبریہ کے اذعان اور یقین سے خالی ہے تو عقل کے ذریعے حاصل شدہ یہ علم و ادراک تصور کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ اور عقل کے ذریعے حاصل شدہ علم و ادراک اگر نسبت تامہ خبریہ کے اذعان اور یقین پر مشتمل ہے، نسبت تامہ خبریہ کا اذعان اور یقین پایا جا رہا ہے، تو عقل کے ذریعے حاصل شدہ یہ علم و ادراک کیا کہلائے گا؟ تصدیق۔ کیا کہلائے گا؟ تصدیق کہلائے گا۔ پھر تصدیق کی دو قسمیں، ایک قسم کا نام ظن ہے اور دوسری قسم کا نام اعتقاد اور جزم ہے۔ دیکھو، جو تصدیق حاصل ہوئی ہے، عقل کے ذریعے جو علم و ادراک حاصل ہوا ہے، جو علم و ادراک نسبت تامہ خبریہ کے اذعان پر مشتمل ہے، اگر یہ تصدیق جانب مخالف کا بھی احتمال رکھتا ہے تو ایسی تصدیق کو ظن کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ ظن کہا جائے گا۔ اور اگر یہ تصدیق جانب مخالف کا احتمال نہیں رکھتا ہے تو ایسی تصدیق کو جزم اور اعتقاد کہا جاتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ جزم اور اعتقاد کہا جاتا ہے۔ ظن کی مثال، جیسے تم نے آثار اور قرائن کے ذریعے یہ بات معلوم کی کہ اس سال بارش خوب ہوگی، آثار و قرائن سے یہ بات معلوم کی۔ آثار و قرائن کے ذریعے تمہاری عقل نے اس بات کا ادراک کیا، اس بات کا علم حاصل کیا کہ اس سال بارش خوب ہوگی۔ تو اس سال بارش خوب ہوگی یہ علم ہے، چونکہ یہ ادراک ہے اور یہ علم و ادراک نسبت تامہ خبریہ کے اذعان پر مشتمل ہے، اس لیے تصدیق کہلائے گی۔ مگر اس سال بارش خوب ہوگی جو قضیہ ہے، جو تصدیق ہے، تمہارے ذہن میں اس کے جانب مخالف کا بھی احتمال ہے، یعنی تمہارے ذہن میں یہ بات بھی ہے کہ ہو سکتا ہے اس سال بارش کم ہو سکتا ہے اس سال بارش کم ہو۔ تو دیکھو، جو تصدیق تم کو حاصل ہوئی تھی وہ تصدیق جانب مخالف کا بھی احتمال رکھ رہا ہے،
بارش کے کم ہونے کا بھی احتمال ہے. تو یہاں پر اس سال بارش خوب ہوگی، تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ مجھے یقین ہے کہ اس سال بارش خوب ہوگی، بلکہ یہ کہو گے کہ میرا گمان ہے کہ اس سال بارش خوب ہوگی. یہ گمان ہے کیوں کہا تم نے؟ چونکہ اس سال بارش خوب ہوگی، اس کا جانب مخالف کا بھی احتمال ہے. تو اس سال بارش خوب ہوگی جو قضیہ ہے، چونکہ اس کے جانب مخالف کا احتمال ہے، اس احتمال کی وجہ سے تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو مجھے یقین ہے کہ اس سال بارش خوب ہوگی، بلکہ یہ تمہارا کہنا بجا اور درست ہوگا کہ اس سال مجھے گمان ہے کہ اس سال بارش خوب ہوگی. تو اس سال بارش خوب ہوگی ہے تصدیق ہے، مگر جانب مخالف کا بھی احتمال ہے. یہ بارش کے کم ہونے کا بھی احتمال ہے، بارش کے کم ہونے کا بھی امکان ہے. اس لیے اس سال بارش خوب ہوگی جو قضیہ ہے، جو تصدیق ہے، یہ تصدیق زن کہلائے گی. کیا کہلائے گی؟ تو زن وہ تصدیق ہے جو جانب مخالف کا احتمال رکھے. زن وہ تصدیق ہے جو جانب مخالف کا احتمال رکھے. اور جو تصدیق جانب مخالف کا احتمال نہیں رکھتا ہے وہ تصدیق جزم اور اعتقاد کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ جزم اور اعتقاد کہلاتا ہے. جزم اور اعتقاد. جیسے مثال دے رہے ہیں، تم نے اپنے عقل کی مدد سے یہ سمجھا کہ نبی بشر نہیں ہوتا ہے یا نبی بشر ہوتا ہے. تو نے اپنے عقل کی مدد سے یہ سمجھا، یہ ادراک کیا، یہ علم حاصل کیا کہ نبی بشر ہوتا ہے. اور نبی بشر ہوتا ہے، یہ تصدیق ہے، کیونکہ نسبت تامہ خبریہ کے اذعان پر مشتمل ہے. یہ تصدیق ہے. یہ جو تصدیق ہے اس میں جانب مخالف کا احتمال ذرا بھی نہیں ہے. تمہارے گوش عقل میں نبی کے بشر نہ ہونے کا گمان تک نہیں ہے. تمہارے گوش عقل میں نبی کے بشر نہ ہونے کا گمان تک نہیں ہے. کتنا ہی تم کو کہہ دے کہ نبی بشر نہیں ہوتا ہے تم تیار ماننے کے نہیں ہو، بلکہ مار دو گے. تو نبی کے بشر ہونے کا ادراک ہوا تم نے عقل کی مدد سے یہ سمجھا کہ نبی بشر نہیں ہوتا ہے بلکہ نبی بشر ہوتا ہے. تم نے کیا سمجھا اپنی عقل کی مدد سے؟ نبی بشر ہوتا ہے. اس کا جانب مخالف کیا ہوگا؟ نبی بشر نہیں ہوتا ہے. تو نبی کے بشر نہ ہونے کا گمان اور وہم بھی تمہارے گوش عقل میں نہیں ہے. کتنا ہی تم کو کہے کہ بھائی نبی بشر نہیں ہوتا ہے تم معلومیات نہیں ہو. تو نبی بشر ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، یہ تصدیق تمہارے دل میں اس قدر گھس گیا ہے، پیوست ہو گیا ہے کہ اس کے جانب مخالف کا احتمال تمہاری عقل میں ذرا بھی نہیں ہے. تو یہ جو تصدیق ہے کہ نبی بشر نہیں ہوتا ہے، نبی بشر ہوتا ہے، یہ تصدیق ہے. یہ تصدیق جزم اور اعتقاد کہلائے گا. تم یہ کہو کہ میرا یہ اعتقاد ہے کہ نبی بشر ہوتا ہے، مجھے جزم ہے اس بات کہ نبی بشر ہوتا ہے. تو نبی بشر ہوتا ہے یہ تصدیق ہے. یہ تصدیق کیا کہلائے گی؟ جزم اور اعتقاد. تم کہو گے کہ تم کہہ سکتے ہو کہ میرا اعتقاد ہے کہ نبی بشر ہوتا ہے، تو نبی کے بشر ہونے کا جزم اور اعتقاد تم بولو. یہ تصدیق کیا کہلائے گی؟ جزم و اعتقاد. تو اب بتاؤ، جزم و اعتقاد وہ تصدیق کہلائے گی جو جانب مخالف کا احتمال نہ رکھے. زن وہ تصدیق کہلائے گی جو جانب مخالف کا احتمال رکھے. تو زن اور اعتقاد یہ دونوں قسم کس کی ہوئی؟ تصدیق کی. اور تصدیق کیا ہے؟ عقل کے ادراک کی ایک قسم ہے، عقل کے علم کی ایک قسم ہے. پھر یہ جزم و اعتقاد اگر واقع اور نفس الامر کے خلاف ہے تو یہ اعتقاد اور جزم جہل مرکب کہلائے. کیا کہلائے گا؟ جہل مرکب کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ یہ اگر یہ جزم و اعتقاد واقع اور نفس الامر کے خلاف ہے تو کیا کہلائے گا؟ یہ جزم جہل مرکب کہلائے. کیا کہلائے گا؟ جہل مرکب کہلائے گا. جیسے نبی بشر ہوتا ہے یہ تصدیق ہے اور یہ جانب مخالف کا بھی احتمال
نہیں رکھ رہا ہے. تم نے عقل کی مدد سے سمجھا کہ نبی بشر ہوتا ہے. یہ ادراک ہے، یہ تعقل ہے، یہ تصدیق ہے، اور جان مخالف کا احتمال بھی نہیں ہے. اور نہیں اس کا یہ کہو، تم نے اپنی عقل کی مدد سے سمجھا کہ نبی بشر نہیں ہوتا ہے. اس کو الٹ دو، کیا سمجھا؟ نبی بشر نہیں ہوتا ہے. تم نے عقل کی مدد سے سمجھا، اور اس کے جانب مخالف کا احتمال تمہارے عقل میں ذرا بھی نہیں ہے. یہ نبی کے بشر ہونے کا گمان بھی تم کو نہیں ہے. اس سے بریلوی ہے، نبی کے بشر ہونے کا گمان نہیں ہے، بریلوی ہے. تو نبی بشر نہیں ہوتا ہے، یہ تم نے عقل کی وجہ سے سمجھا، اور اس کے جانب مخالف کا یہ نہیں کہ بشر ہونے کا گمان بھی تمہارے عقل میں نہیں ہے. تو جانب مخالف کا احتمال نہیں ہو رہا. اور نبی بشر نہیں ہوتا ہے، یہ واقع اور نفس الامر کے خلاف ہے، واقع اور نفس الامر کے مطابق نہیں ہے. تو یہ اعتقاد اور جذب کہ نبی بشر نہیں ہوتا ہے، یہ جان مخالف کا احتمال نہ رکھنے کے ساتھ ساتھ واقع اور نفس الامر کے خلاف ہے، واقع اور نفس الامر کے مطابق نہیں ہے. تو اس جذب و اعتقاد کو کیا کہیں گے؟ جہل مرکب. کیا کہیں گے؟ مرکب. تو نبی کے بشر نہ ہونے کا اعتقاد رکھنے والا، نبی کے بشر نہ ہونے کا یقین رکھنے والا جہل مرکب مبتلا ہے. کیا کہا جائے گا؟ جہل مرکب مبتلا ہے. تو جہل مرکب وہ تصدیق کہلائے گی جو جان مخالف کا احتمال نہ رکھنے کے ساتھ ساتھ واقع اور نفس الامر کے مطابق نہ ہو، بلکہ واقع اور نفس الامر کے خلاف ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہل مرکب. سمجھا جہل مرکب کی تعریف؟ تو ظن، جہل مرکب، یہ دونوں تصدیق کی قسم ہوئی. پھر جزم و اعتقاد جو واقع اور نفس الامر کے خلاف ہے، اس کو جہل مرکب کہا گیا. لیکن جزم و اعتقاد اگر واقع اور نفس الامر کے مطابق ہے، کیا ہے؟ مطابق ہے، خلاف نہیں بلکہ مطابق ہے. واقع کے مطابق، نفس الامر کے مطابق ہے، خلاف نہیں ہے. تو اس جزم و اعتقاد کی دو قسمیں. کیا دو قسم؟ یہ جزم و اعتقاد جو واقع کے مطابق ہے، تشکیک مشکک سے زائل ہونے کا احتمال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ اگر تشکیک مشکک سے یہ جزم و اعتقاد زائل ہونے کا احتمال رکھتا ہے تو اس جزم و اعتقاد کو کہیں گے تقلید. کیا کہیں گے؟ اگر تشکیک مشکک سے یہ جزم و اعتقاد زائل ہونے کا احتمال نہیں رکھتا ہے، امکان بالکل نہیں ہے، تو اس جزم و اعتقاد کو کہیں گے یقین. کیا کہیں گے؟ یقین. تشکیک مشکک کا مطلب کسی شک مطلع کرنے والے کے شک مطلع کرنے سے. تشکیک مشکک کا کیا مطلب ہے؟ کسی شک میں مطلع کرنے والے کے شک مطلع کرنے سے اگر یہ جزم و اعتقاد ختم ہو جانے، زائل ہو جانے کا امکان ہے، تو اس جزم و اعتقاد کو کیا کہیں گے؟ تقلید. اور اگر نہیں ہے کیا کہیں گے؟ یقین. مثلا کسی عالم کے اتباع اور پیروی میں اس عالم کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے تمہیں سور کے حرام ہونے کا جزم و اعتقاد حاصل ہوا. اپنی عقل کی مدد سے تم نے سمجھا کہ سور حرام ہے. تو سور حرام ہے، یہ تصدیق ہے، کیونکہ نسبت نامہ خبریہ کی اذعان پر مشتمل ہے، اور سور کا حرام ہونا جانب مخالف کا احتمال بھی نہیں رکھتا ہے. سور کا حرام ہونے کا جانب مخالف کا حلال ہونا، تو حلال ہونے کا گمان اور وہم تمہارے ذہن میں بالکل نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. اور سور کا حرام ہونا واقع اور نفس الامر کے خلاف بھی نہیں بلکہ مطابق ہے نا؟ مطابق. اور سور حرام ہے، واقع کے مطابق ہے، نفس الامر کے مطابق ہے. تو کسی عالم کے اتباع میں اس عالم کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے تم نے سور کے حرام ہونے کا علم حاصل کیا، ادراک کیا اپنی عقل کی مدد سے. یہ علم و ادراک نسبت تامہ خبریہ کی اذعان پر مشتمل ہونے کی وجہ سے تصدیق ہے، اور جان مخالف کا بھی احتمال نہیں رکھتا. اس وجہ سے یہ تصدیق ظن اور اعتقاد ہے، اور یہ واقع اور نفس الامر کے خلاف بھی نہیں بلکہ مطابق ہے، اور مطابق ہونے کے ساتھ ساتھ تشکیک مشکک سے زائل ہونے کا احتمال رکھتا ہے. یعنی
اگر تم خود درجہ اجتہاد پر پہنچ گئے اور درجہ اجتہاد پر پہنچنے کے بعد تم نے سور کے حلال ہونے کا علم تم کو ہو گیا، اجتہاد سے تمہیں معلوم ہے سور حلال ہے، یا کسی دوسرے عالم کی اتباع پیروی کرنے لگے اور پہلے عالم کی اتباع پیروی کرنے چھوڑ دیا، جاہل ہے۔ پہلے عالم کی اتباع پیروی کرنے تم نے چھوڑ دیا، دوسرے عالم کی اتباع پیروی کرنے لگے، دوسرے عالم نے کہا کہ سور حلال ہے، اس کی اتباع اور پیروی میں تم نے سور کو حلال سمجھا، تو تب پہلا والا زائل ہوا کہ نہیں ہوا؟ زائل ہونے گیا۔ پہلی والی تصدیق جو جزم اعتقاد تھی، جو واقع کے مطابق تھی، نفس الامر کے مطابق تھی، وہ زائل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو تشکیک مشکک سے، یعنی کسی شک مطلع کرنے والے کے شک مطلع کرنے سے، چاہے شک مطلع کرے درجہ اجتہاد کو پہنچ جانا خود اپنے آپ کا، یا شک مطلع کرے کسی دوسرے عالم کی پیروی اور اتباع، جس وجہ سے بھی ہو، کسی شک مطلع کرنے والے کو اطلاع شک کرنے سے اگر وہ جزم و اعتقاد زائل ہو جاتا ہے، اس کو تقلید کہیں گے، اور اگر زائل نہیں ہوتا ہے کسی جزم و اعتقاد کو کیا کہیں گے؟ یقین۔ ایمان کے باب میں اسی درجے کا یقین معتبر ہے۔ یقین کی مثال، جیسے تم نے اپنی عقل کی مرض یہ سمجھا کہ خدا ایک ہے، سمجھا نا خدا ایک ہے، یہ تصدیق ہے اور نشست عامہ خبریہ کے اذعان مشتمل ہے یہ، اور خدا ایک ہے کا جانب مخالف خدا دو ہے، تو تمہارے ذہن میں جانب مخالف کا ذرا بھی اعتبار نہیں ہے، اور خدا کا ایک ہونا واقع و نفس الامر کے مطابق بھی ہے، اور مطابق ہونے کے ساتھ ساتھ کسی تشکیک مشکک سے خدا کے ایک ہونے کا اعتقاد اور جزم زائل ہونے والا نہیں ہے۔ کتنوں کو شک مطلع کرے، کتنوں ہی کو دلیل لے آئے اور کتنوں ہی کو تقریر کر لے، خدا کا ایک ہونا زائل نہیں ہو سکتا ہے، اتنا پختہ ہے، دل و دماغ اتنا رچ اور بس گیا ہے خدا کا ایک ہونا کہ یہ زائل ہونے والا نہیں ہے۔ تو دیکھو کسی تشکیک مشکک سے یہ زائل ہونے والا نہیں ہے۔ جب زائل ہونے والا نہیں ہے تشکیک مشکک سے، تو خدا کا ایک ہونا کا جزم و اعتقاد کیا کہلائے گا؟ یقین کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ تو خدا کے ایک ہونے کا یقین تم کو ہے، یہ اتنا پختہ یقین ہے کہ کسی مشکک کے تصدیق سے، کسی شک مطلع کرنے والے کے مطلع شک کر دینے سے یہ اعتقاد یقین ظاہر ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس جزم و اعتقاد کو کیا کہا جائے گا؟ یقین۔ تو تم کہہ سکتے ہو کہ خدا کا ایک ہونے کا مجھے یقین ہے، مجھے یقین ہے کہ خدا کا ایک ہے۔ ایمان کے باب میں اسی درجے کا یقین معتبر ہے، اس سے کم درجے یقین معتبر نہیں ہے۔ تو اب بتاؤ، اتنی تفصیلات سے تمہارے سامنے عقل کے ادراک کی 4 قسمیں آئی، ایک تصور، دوسرا تصدیق میں ظن، تیسرا ذہن مرکب، چوتھا تقلید، اور پانچواں یقین۔ پانچواں کیا جی؟ یقین۔ تصور، پھر تصدیق میں ظن، ذہن مرکب، تقلید اور یقین۔ تو عقل کے ادراک کی یہ 5 قسمیں سامنے میں آئیں۔ کیا آئیں؟ 5 قسمیں سامنے آئیں عقل کے ادراک کی۔ حکمہ اور فلاسفہ کے نزدیک علم صرف عقل کے ادراک ہی کو کہا جاتا ہے۔ کس کو کہا جاتا ہے جی؟ عقل کے ذریعے جو ادراک ہوتا ہے اسی کو علم کہا جاتا ہے، چاہے عقل کے ذریعے ادراک تصور ہو یا عقل کے ادراک تصدیق ہو۔ تصدیق میں چاہے تصدیق یقینی ہو یا تصدیق غیر یقینی ہو۔ یہ تصدیق جو 4 قسمیں نکلی، ظن، ذہن مرکب، تقلید اور یقین، ان 4 قسموں میں سے یقین تصدیق یقینی کہلاتا ہے، اور پہلا تینوں تصدیق غیر یقینی کہلاتا ہے۔ ظن، ذہن مرکب اور تقلید یہ تینوں تصدیق ہیں مگر تصدیق غیر یقینیاں کہلاتے ہیں، اور آخری والا تصدیق یقینی کہلاتا ہے۔ حکمہ اور فلاسفہ کے نزدیک عقل کے ادراک کی جتنی قسمیں سبھی علم ہیں، سبھی عقل کے ادراک کی جتنی قسمیں ہیں سبھی علم ہے حکمہ اور فلاسفہ کے نزدیک، مگر اشاعرہ متکلمین کے نزدیک عقل کے ادراک کی جتنی قسمیں وہ بھی علم ہے، تصور بھی، تصدیق بھی، تصدیق کی 4 قسمیں، اور حواس کا ادراک بھی، یہ سب علم ہے۔ تو حکمہ فلاسفہ کے لیے حواس کے ادراک علم نہیں ہے، صرف عقل کا ادراک علم ہے۔ حکمہ فلاسفہ عقل کے ادراک ہی کو علم کہتے ہیں، حواس کے ادراک کو علم نہیں کہتے ہیں، مگر اشاعرہ متکلمین عقل کے ادراک کو اور حواس کے ادراک کو دونوں کو علم کہتے ہیں۔
دونوں کو علم کہتے ہیں۔ یہی بات انہوں نے آگے کہی۔ البتہ اشاعرہ متکلمین حواس کے ادراک کو جو عقل کہتے ہیں تو اور عقل کے ادراک کو جو علم کہتے ہیں، تو حواس کے جتنے ادراکات ہیں سبھی کو علم کہتے ہیں، مگر عقل کے ادراک میں بعض لوگ صرف تصدیق یقینی کو علم کہتے ہیں اور تصدیقات غیر یقینی اس کو علم نہیں کہتے ہیں، اور بعض لوگ چاہے تصدیق یقینی اور تصدیق غیر یقینی سب کو علم کہتے ہیں، سب کو علم کہتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ تو فیشمل، پس علم کی یہ تعریف حواس کے ادراک کو اور عقل کے ادراک کو دونوں کو شامل ہے۔ عقل کے ادراک میں تصورات کو بھی شامل ہے اور عقل کے ادراک میں تصدیقات کو شامل ہے، تصدیقات اور تصدیقات یقینیہ کو بھی شامل ہے اور تصدیقات غیر یقینیہ کو بھی شامل، سب کو شامل ہے۔ تو وہ علم کی یہ تعریف حواس کے ادراک، عقل کے ادراک اور عقل کے ادراک میں تصورات اور تصدیقات میں یقینیہ غیر یقینیہ سب کو شامل ہے۔ تو علم کی تعریف عام ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ علم کی تعریف عام ہوئی نا جی، عام ہو گئی۔ تو ترجمہ دیکھو، اور اسباب علم 3 ہیں۔ علم ایسی صفت کا نام ہے جس کی وجہ سے ذکر کی جانے والی اشیاء کا یا جس کا ذکر کیا جانا ممکن ہے اس کا، چاہے وہ اشیاء موجود یا معدوم، اس شخص کے لیے منکشف اور واضح ہو جائے جس کے ساتھ یہ صفت قائم ہے۔ بس علم کی یہ تعریف حواس کے ادراک کو اور عقل کے ادراک کو، عقل کے ادراک میں تصورات کو اور تصدیقات یقینیہ کو اور غیر یقینیہ کو سب کو شامل ہے، سب کو شامل ہے۔ تو علم کی تعریف عام ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ پہلی تعریف عام ہے اور دوسری تعریف خاص ہے، مگر پہلی تعریف میں ایک اعتبار کر کے اس کو دوسری تعریف کے مطابق کریں گے آگے چل کر۔